السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایڈ فولک ٹیبلٹ کے بارے میں۔ ایڈ فولک ایک وائٹامن B9 سپلیمنٹ ہے جس میں فولک ایسڈ یا فولیٹ ہوتا ہے۔ ایڈ فولک کوارٹری فولک 4 جنریشن فولک ایسڈ سپلیمنٹ ہے۔ اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ میتھائل ٹیٹرا ہائیڈروفولیٹ ہے جس کو لیوومیفولک بھی کہا جاتا ہے۔ ایڈ فولک ٹیبلٹ بایولوجیکلی ایکٹیو فارم آف فولیٹ ہے، یعنی کہ یہ فولک ایسڈ نہیں ہے بلکہ فولیٹ ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فولک ایسڈ اور فولیٹ میں کیا فرق ہے۔ فولک ایسڈ اور فولیٹ دونوں وائٹامن B9 ہیں۔ فولیٹ نیچرل فارم میں ہوتا ہے جو کہ پلسز میں، گرینز میں، فروٹ میں اور گرین لیفی ویجیٹیبلز میں ہوتا ہے، جبکہ فولک ایسڈ سینتھیٹکلی مینوفیکچر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو مصنوعی طور پر بنایا جاتا ہے۔ فولیٹ باڈی میں ڈائریکٹلی ایبزارب ہو جاتا ہے، جبکہ فولک ایسڈ باڈی میں پہلے فولیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے پھر باڈی میں ایبزارب ہوتی ہے۔ سمپل فولک ایسڈ جو کہ سینتھیٹکلی یعنی کہ مصنوعی طور پہ مینوفیکچر کی جاتی ہے، تو جب باڈی میں جاتی ہے تو باڈی میں پہلے کنورٹ ہوتی ہے فولیٹ میں اور پھر باڈی میں ایبزارب ہوتی ہے، جبکہ ایڈ فولک ٹیبلٹ کو باڈی میں کنورژن کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو باڈی میں کنورٹ ہونے کی ضرورت نہیں پیش آتی، یہ ڈائریکٹلی باڈی میں ایبزارب ہو جاتی ہے۔ ایڈ فولک ٹیبلٹ DNA ریپروڈکشن کرتی ہے اور ہوموسسٹین کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے انڈیکیشنز یعنی کہ یوزز کی بات کر رہے ہیں تو ایڈ فولک ٹیبلٹ کو سب سے زیادہ پریگننسی اور لیکٹیشن یعنی کہ ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان خواتین میں اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈیورنگ دی پریگننسی پریگننٹ وومنس میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ڈیزیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس میں اسپائنا بیفیڈا کی بیماری سامنے آتی ہے۔ پریگننسی کے فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی کہ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں بچہ مکمل بن جاتا ہے۔ اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر میں فولک ایسڈ کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہو تو یہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کاز کر سکتی ہے جس میں اسپائنا بیفیڈا کی بیماری ہوتی ہے۔ جب بچے کا اسپائنل کارڈ اور برین بن رہا ہوتا ہے، اگر اس دوران باڈی میں فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہو تو اسپائنل کارڈ اور برین میں برتھ ڈیفیکٹ آ جاتے ہیں جو کہ مکمل طور پر کلوز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اسپائنل کارڈ ادھوری رہ جاتی ہے اور پیدائش کے دوران بچہ اسپائنا بیفیڈا کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس بیماری میں بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہوتا ہے، اسی لیے فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال پریگننسی کے فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی کہ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں لازمی کروایا جاتا ہے تاکہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ سے بچا جائے۔ ایسی خواتین جن کی پریویس ہسٹری ہو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کی تو حمل سے 3 مہینے پہلے ہی ایڈ فولک ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ جو بچہ ابھی پیدا ہوگا اس بچے میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کی بیماری نہ ہو۔ اور کچھ خواتین میں پریگننسی تو ہو جاتی ہے لیکن کچھ پریگننسیز تھریٹنڈ ابارشنز کرتی ہیں، یعنی کہ ابارشن کا کسی بھی وقت خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی خواتین میں تھریٹنڈ ابارشنز کو روکنے کے لیے بھی ایڈ فولک کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایڈ فولک ٹیبلٹ اسپونٹینیس ابارشن کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر باڈی میں فولیٹ ڈیفیشنسی ہو تو ایڈ فولک ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے پیشنٹس جو کسی لمبے عرصے کی بیماری کے بعد ٹھیک ہوئے ہوں تو ایسے پیشنٹس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں اگر فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہو جو کہ ایڈلٹس اور اولڈر پیپل میں بہت جلدی ہو جاتی ہے تو ایسے پیشنٹس کو بھی ایڈ فولک ٹیبلٹ ایڈوائز کی جاتی ہے۔ اور کچھ افراد جو دماغی امراض میں مبتلا ہوں جیسا کہ مرگی کی بیماری اور وہ میڈیسن استعمال کر رہے ہوں جیسا کہ فینیٹوائن، فینیباربیٹل اور پرائمیڈون، تو ان میڈیسن کے استعمال سے بھی باڈی میں فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، تو ایسے پیشنٹس کو بھی ایڈ فولک ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ باڈی میں فولیٹ کی ڈیفیشنسی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو پیشنٹس گردوں کے ڈائلیسس کرواتے ہوں اور جن پیشنٹس میں RBCs یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز ڈیمیج ہو جائیں تو ایسے پیشنٹس میں بھی فولیٹ ڈیفیشنسی دیکھی جاتی ہے۔ تو فولیٹ ڈیفیشنسی کو کم کرنے کے لیے، فولیٹ ڈیفیشنسی کو کور کرنے کے لیے ایڈ فولک ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایڈ فولک ٹیبلٹ کے ڈوزیج کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈلٹس یعنی کہ بالغ افراد جو 18 سال سے زیادہ عمر کے ہوں، تو ان میں ریکمینڈڈ ڈوز ایڈ فولک 300 مائکرو گرام 1 ٹیبلٹ OD یعنی کہ دن میں ایک بار استعمال کی جاتی ہے۔ پریگننٹ ویمنس میں ایڈ فولک 300 مائکرو گرامز ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پہ، باڈی میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی کمی پہ۔ عام طور پہ پریگننٹ ویمنس یعنی
यानी कि हामला ख्वातीन में एड फोलिक 300 माइक्रोग्राम दिन में एक बार एक टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और ऐसे पेशेंट्स जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री के साथ हों या ऐसे पेशेंट जो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ हों, तो ऐसे पेशेंट्स में एड फोलिक टेबलेट 600 माइक्रोग्राम्स तक दी जाती है, यानी कि दिन में 2 टेबलेट दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों के डोजेज के बारे में। ऐसे बच्चे जो 9 से 17 साल की उम्र तक हों, उन बच्चों में एक टेबलेट एक दफ़ा रोज़ाना, और ऐसे बच्चे जो 3 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक हों, ऐसे बच्चों में आधी टेबलेट रोज़ाना इस्तेमाल की जाती है। एड फोलिक टेबलेट का इस्तेमाल एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट किया जाता है। इस टेबलेट का सबसे बेहतरीन इस मेडिसिन का इस्तेमाल सुबह के वक्त है। एड फोलिक टेबलेट सुबह 10 बजे से 12 बजे के दरमियान लेनी चाहिए। ऐसे अफराद जो सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं वो दिन में 10 बजे गोली ले सकते हैं, और ऐसे अफराद जो सुबह 9 से 10 के दरमियान नाश्ता करते हैं वो 11 से 12 बजे के दरमियान ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का आसान मतलब ये है कि नाश्ते के 2 घंटे बाद ये टेबलेट लेनी चाहिए, जब एम्प्टी स्टमक हो जाए, यानी कि दोबारा से खाली पेट हो जाए। एम्प्टी स्टमक एड फोलिक टेबलेट की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। एड फोलिक टेबलेट को रात को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये टेबलेट रात को इस्तेमाल करते हैं तो ये स्टमक में हैवीनेस करेगी, और कुछ अफराद में ये नींद में भी खलल पैदा करती है। और एड फोलिक टेबलेट इस्तेमाल करने के बाद 10 से 15 मिनट तक चहलकदमी लाजमी करें। और याद रखें कि एड फोलिक टेबलेट को पानी के साथ लें, दूध के साथ इसको बिल्कुल भी ना लें। दूध में चूंकि कैल्शियम होता है तो कैल्शियम आयरन को इनहिबिट करता है, यानी कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अगर आप ये टेबलेट दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो बॉडी में आयरन वैसे ही फीसिस यानी कि स्टूल के जरिए और यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल पानी के साथ है। अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो टेबलेट को इस्तेमाल करने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद दूध का इस्तेमाल करें। 1 से 2 घंटे के बाद आप दूध पी सकते हैं। एड फोलिक टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिनमें कॉन्स्टिपेशन है। अगर आप पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, और कुछ पेशेंट्स में ये स्टमक अपसेट करती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसको दिन में इस्तेमाल करेंगे तो ये स्टमक अपसेट कम से कम करेगी, और टेबलेट के इस्तेमाल करने के बाद, टेबलेट लेने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक चहलकदमी लाजमी करें, तो ऐसे पेशेंट्स में स्टमक अपसेट बिल्कुल भी नहीं होगा। और कुछ पेशेंट्स में एड फोलिक टेबलेट इस्तेमाल करने से डायरिया होता है, तो ऐसे पेशेंट्स एड फोलिक टेबलेट को एम्प्टी स्टमक ना लें, वो खाना खाने के फौरन बाद एड फोलिक टेबलेट को इस्तेमाल कर लें, तो ये डायरिया के सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।